اصل مسئلہ ہارٹ لینڈ پنجاب ہے جہاں پر میرے خیال میں پاکستان تحریک انصاف کی بڑی اٹھان ہے اور اس کا کوئی جواب اسٹیبلشمنٹ کے پاس نہیں ہے. عمران خان is a tiger that the establishment is riding. You know what to do with Imran Khan? I think that's the question that the establishment doesn't have an answer for. گورنمنٹ کا یا اسٹیبلشمنٹ کا جو مفروضہ ہے کہ آپ ملکی حالات کو بہتر کریں, اکانومی کو بہتر کریں, تو اس سے بڑا فرق پڑے گا. اور وہ جب اس کی وار گیمنگ ہوتی ہے تو وہ یہی ہے کہ جی تمام تر جو اقتصادی اصلاحات ہیں وہ مکمل ہو جائیں, آئی ایم ایف سے ڈیل ہو جائے, ایف بی آر کی ریسٹرکچرنگ ہو جائے, پرائیویٹائزیشن ہو جائے, اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ریٹیلرز پہ ٹیکس لگ جائے, انفلیشن کنٹرول میں آ جائے, الٹیمیٹلی جو ہے وہ فارن کرنسی سٹیبل ہو جائے, اپنا لوکل کرنسی سٹیبل ہو جائے, فارن ریزروز بڑھ جائیں اور معاملات کو سال, 1.5 سال, 2 سال کے بعد گروتھ کی طرف جانا شروع ہو جائیں, جس سے لگے یہ کہ ملک سٹیبل ہو گیا ہے. اور اس کے نتیجے میں جو اپیل ہے, جو اٹریکشن ہے عمران خان صاحب کی اور پاکستان تحریک انصاف کی, وہ ان کے ووٹرز میں کم ہو جائے. یہ ہے وہ آرگیومنٹ. بٹ ڈز اٹ میک سینس؟ لیکن آپ کب سے یہ پالیٹکس دیکھ رہے ہیں؟ اگر گورننس پہ ہی عمران خان صاحب کو ووٹ ملنا ہوتا تو آج تو وہ بزدار کے ایکسپیریمنٹ کے بعد تو ان کی ضمانتیں ضبط ہو جانی چاہیے تھیں. سو یہ کوئی ڈفرنٹ کیا, یہ غلط پریمس پہ تو نہیں اسٹیبلشمنٹ اور حکومت وقت جو ہے وہ اپنی کیلکولیشنز کر رہی؟ بالکل آپ نے درست کہا کہ بہت سارے افس ہیں. جس طرح ٹرمپ کے آنے کے بعد عمران خان کی رہائی کے اندر بہت سارے افس ہیں, اسٹیبلشمنٹ کے مفروضے کے اندر بھی بہت سارے افس ہیں, اور آپ نے تمام افس کی سمری بڑے بہترین طریقے سے بیان کی. دیکھیں تاریخی طور پر فہد اور مسٹر راجپوت, آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں جب بھی سویلینز کو ڈسلوج کیا جاتا ہے تو ان کو کہیں پہ پارک کیا جاتا ہے, اور پارک کرنے کی 2 جگہیں ہیں. ایک تو ان کو ایگزائل میں بھیج دیا جاتا ہے, بینظیر بھٹو صاحبہ ایگزائل میں گئیں, آصف علی زرداری صاحب ایگزائل میں رہے, نواز شریف ایگزائل میں رہے, شہباز شریف ایگزائل میں رہے, تو ایگزائل میں بھیج دیا جاتا ہے. یا پھر ان کو زمین میں پارک کر دیا جاتا ہے. ذوالفقار علی بھٹو کو زمین میں پارک کر دیا. جیل میں رکھ کے لیڈر کو پاکستان کے اندر تمام نظام کی بنت کرنا, دس ہیز ناٹ بین ڈن ان پاکستان بیفور. اور عمران خان کو تو باہر کوئی بھیج ہی نہیں رہا, کیونکہ عمران خان کے لیے لندن جانا میرے خیال میں بنی گالا جانے سے زیادہ اہم ہے. وہاں پر جا کے وہ گورنمنٹ ان ایگزائل ڈکلیئر کر سکتے ہیں. وہاں پر ان کا تمام کا تمام جمائمہ کا جو بہت پاورفل نیٹ ورک وہ موجود ہے, ایکسپیٹ کمیونٹی موجود ہے. ہی وڈ وانٹ ٹو بی سینٹ ٹو ایگزائل. سو اس وجہ سے ان کو ایگزائل کو بھجوا نہیں رہا. انہوں نے اپنے بارے میں, اپنی صحت کے بارے میں, اپنی زندگی کے بارے میں جو باتیں آلریڈی کر دی ہیں, اس سے ظاہر ہے جو فزیکل ہارم والے اینگلز ہیں وہ بھی سارے ایڈریس ہو گئے ہیں ان کے لیے. پاپولیرٹی ان کی بہت زیادہ ہے, تو اب ان کو جیل میں رکھ کے یہ مفروضہ بنانا کہ ان کی پاپولیرٹی کم ہوگی, میرے خیال میں کافی مشکل ہے. لیکن اس میں جو خیبر پختونخوا میں جو چیف منسٹر ہیں, اگر بعض لوگوں کا خیال ہے, ابھی آپ کے پروگرام سے پہلے میری وہاں کے جو ایکس فاٹا کے 2 ایریاز ہیں ان کے پریس کلب کے ممبران سے بات ہو رہی تھی. وہ کہہ رہے تھے کہ اگر یہ 2 سال رہے تو خیبر پختونخوا میں تو عمران خان کی جماعت کی ویسے چھٹی ہو جائے گی, کیونکہ ماشاءاللہ جس قسم کے ان کے کام ہیں لوگ ویسے ہی ان سے جان چھڑائیں گے. تو میرے خیال میں اسٹیبلشمنٹ کا یہ بھی مفروضہ ہے کہ خیبر پختونخوا میں جیسی حکومت ہے اس کے اپنے اعمال کی وجہ سے لوگ متنفر ہوں گے, لیکن اصل مسئلہ کے پی نہیں ہے. اصل مسئلہ ہارٹ لینڈ پنجاب ہے جہاں پر میرے خیال میں پاکستان تحریک انصاف کی بڑی اٹھان ہے, اور اس کا کوئی جواب اسٹیبلشمنٹ کے پاس نہیں ہے. میں تو مانتا ہوں کہ عمران خان is a tiger that the establishment is riding, and you know riding a tiger is a very tough situation. What to do with Imran? یہ اسی قسم کا سوال ہے. آپ کو یاد ہے وہ موویز کے اندر ہوتا ہے جب آپ کسی کا قتل ہو جاتا ہے, what to do with the dead body? وہ کہیں پہ بھی چھپاتے ہیں, بونٹ پہ چھپاتے ہیں, باہر آ جاتا ہے, گاڑی میں ڈالتے ہیں, باہر آ جاتا ہے, الماری میں ڈالتے ہیں, باہر آ جاتا ہے, زمین میں پھینکتے ہیں, باہر آ جاتا ہے. So what to do with Imran Khan? I think that's the question that the establishment doesn't have an answer for. And what to do with Imran Khan, of course, is the key question. جب تک یہ ریزالو نہیں ہوگا طلعت, تب تک معاملہ جو ہے وہ اس طریقے سے چلتا رہے گا. So obviously یہ as you said کہ اس میں اگر ابھی ہمیں ون سچویشن نظر نہیں آ رہی, and somebody has to win and somebody has to lose, یہ تبھی ہوگا جب میچ ختم ہوگا. ہاف ٹائم تک تو یہ فیصلہ ہوگا نہیں, اور اگر یہ میچ لمبا چلتا رہا
تو پھر یہ ایک عجیب سا پاکستان کے لیے ایک عجیب سا ایک اضطراب جیسی صورتحال ہے، جس سے ایز یو ویری کریکٹلی سیڈ کہ اس سے ملک کو نقصان ہو رہا ہے. سو اگر آپ اسٹیبلشمنٹ بھی ہیں، اور میں جان کے اسٹیبلشمنٹ کا بار بار نام لے رہا ہوں کیونکہ گورنمنٹ آف دا ڈے تو آلموسٹ ارریلیونٹ ہوئی ہوئی ہے اس جھگڑے میں، تو اسٹیبلشمنٹ کو بھی یہ معلوم ہے کہ یہ 5 ڈے ٹیسٹ کی طرح نہیں کھیل سکتے. دے ہیو ٹو، یہ میچ کو ختم ہونا ہے. وہ کیسے ہو؟ دیٹس اے ٹرکی پارٹ. دیکھیں جو پی ٹی آئی کے زاویے سے اگر آپ دیکھیں نا، بڑا دلچسپ ہے. آپ نے کہا کہ 5 ڈے میچ نہیں ہے، وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ 6 ڈے میچ ہے، جس میں سے 2 ڈیز گزر چکے ہیں. یعنی اگر موجودہ آرمی چیف جو ہیں وہ ایکسٹینشن لیتے ہیں تو 6 سال ہوں گے، 2 سال ان کے گزر گئے ہیں. اور جب ایکسٹینشن اگر وہ لیتے ہیں تو اس کے بعد میرا ہمیشہ سے ماننا رہا ہے آرمی چیف جو ہے وہ سلپری سلوپ کے اوپر چلا جاتا ہے. ان کی کمانڈ برقرار رہتی ہے، وہ آرمی کو رن بھی صحیح طریقے سے کرتے ہیں، لیکن ایک سلپری سلوپ کے اوپر چلے جاتے ہیں. تو پاکستان تحریک انصاف کے ایک لیڈر سے جب میں نے بات کی تو انہوں نے بڑی دلچسپ بات کی. انہوں نے کہا جی کہ فوجیوں کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ ریٹائر ہو جاتے ہیں کبھی نہ کبھی، پولیٹیشین کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ ریٹائر نہیں ہوتا. تو میرے خیال میں وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ یار کب تک کر لیں گے، 2 سال گزر گئے ہیں، 2 سال اور گزار لیں گے تو اس کے بعد آخری 2 سال میں تو کچھ ہوگا. تو ان کی طرف سے جو انتظار ہے وہ بالکل طالبان والی کیفیت ہے. وہ کہتے ہیں کہ امریکنز ہیو دی بیسٹ ویپنز، وی ہیو دا واچز. سو آئی تھنک عمران اس سے کہ کب تک چلائیں گے. لیکن طلعت صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں کبھی نہ کبھی تو میں نے باہر آنا. جی لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں مذاکرات کے آپشن کو، چونکہ ہم آپشنز کنسیڈر کر رہے ہیں، اور کل منالہ نے ایک انٹرویو بھی دیا جس میں انہوں نے کہا کہ نواز شریف مجھ سے زیادہ پریشان ہیں جو الیکشنز کے رزلٹ ہیں. تو کیا پاکستان میں کوئی ایسا سیاسی لیڈر موجود ہے، آصف علی زرداری، نواز شریف، جو سیاسی طور پہ اتنی بہادری کا مظاہرہ کریں یا اتنے کنونسنگلی بات کریں کہ مذاکرات کا کوئی دروازہ کھل سکے؟ دیکھیں ڈیفیوز آپ اس سچویشن کو نہیں کر سکتے، کیونکہ اس وقت جہاں پر پوزیشن چلی گئی ہیں، جب بھی نیگوشیٹنگ ٹیبل ہوگا پاکستان تحریک انصاف واضح انداز سے کہتی ہے کہ ہم نے تو جنرل عاصم منیر سے بات کرنی ہے اور ڈی جی آئی ایس آئی سے بات کرنی ہے. جو ہی اس مذاکراتی ٹیبل کے اوپر ڈی جی آئی ایس آئی اور جنرل عاصم منیر، ہم تصوراتی بات کر رہے ہیں لیکن مذاکراتی ٹیبل کے اوپر اگر وہ بیٹھتے ہیں اور سامنے عمران خان ہوتا ہے تو اسٹیبلشمنٹ تو فارغ ہو جائے گی. عمران خان بائی دا وے ان کا کوئی لاس نہیں ہوگا اگر وہ نیگوشیٹنگ ٹیبل کے اوپر بیٹھیں گے. سیاستدان تو کام ہی یہ کرتے ہیں، لیکن جن لوگوں نے یہ پوزیشن لی ہے کہ یہ فتنہ ہے، یہ فساد ہے، یہ پاکستان کے خلاف گراؤنی سازش ہے، یہ ٹولہ ہے، یہ 9 مئی کے ذمہ دار ہے، یہ ہمارا 9/11 کرنے والا ہے، جب وہ نیگوشیٹنگ ٹیبل کے اوپر بیٹھیں گے تو ان کے لیے امپاسبل سچویشن ہو جائے گی. اس کے بعد وہ دروازے سے باہر ہی نہیں جائیں گے، وہ طاقت سے بھی باہر جائیں گے. تو میرے خیال میں سب سے بڑا معاملہ یہ ہے کہ اس میں اسٹیبلشمنٹ کچھ گین نہیں کرتی عمران خان کو انگیج کر کے، اور نہ ہی عمران خان کی طرف سے کوئی سپیس نظر آ رہی ہے ان سے انگیجمنٹ کی. طلعت تھینک یو سو مچ، آلویز اے پلیزر. آپ نے آج ہمیں جوائن کیا.